مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبع ستا من الشوال كان كصيام الدهر رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج شوال المکرم سن 1445 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک اللہ جل شانہ نے آپ کے اور میرے لیے روزوں کا مہینہ بنایا ہے۔ میں آپ کے اور میرے کا لفظ صرف اس بنیاد پہ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت امت محمدیہ کو دی ہے۔ اس امت سے پہلے باقی کسی امت کو ایک مہینے کے اکٹھے روزے نہیں ملے تھے۔ پچھلے انبیاء کی امم کو جو روزے ملے ہیں وہ ہر مہینے 3 روزے ملے ہیں، جسے ایام بیض کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 ہر چاند کے مہینے کی تاریخ کا روزہ ہوتا تھا، اور یہ 12 مہینے ہیں تو 12 تیے 36 بنتے ہیں۔ تو پچھلی امت کے روزوں کی تعداد پورے سال میں 36 ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ دیا تو رمضان کا مہینہ تو ایک مہینہ ہے، تو 36 دن نہیں ہے۔ اب ان کے روزوں کی تعداد ہمارے روزوں کی تعداد کے مقابلے میں بڑھ جائے گی، تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے آپ کو اور ہمیں شوال میں 6 روزے رکھنے کی ترغیب دلا دی ہے کہ جو روز 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے تو اس آدمی کے 1 مہینہ رمضان کے اور 6 شوال کے تو یہ 35-36 بن جائیں گے، تو کان کصیام الدہر، یہ 36 روزے پورے سال کے روزوں کے برابر بن جائیں گے۔ ایک بات کہ ان کے بھی 36 ہمارے بھی 35-36 برابر ہو گئے۔ دوسری وجہ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 160 کا وہ ٹکڑا جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ ہماری کرم نوازی یہ ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے، اور ہم نے فرشتوں کو پابند کر دیا ہے کہ جو بندہ بھی ایک نیکی کرے اس کا 10 نیکیوں کا نمبر لکھ دیا جائے۔ تو ہم نے اگر 36